ابھی کسی کو خان صاحب سے اگر ملنا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے, مطلب کسی کو ملنا ہو تو؟ وسیم صاحب ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جو پینڈنگ بھی آ رہی ہے, اس میں نئے نام بھی شامل ہوتے رہتے ہیں. وہ لسٹ جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے, وہ اس میں سے خان صاحب سلیکٹ کرتے ہیں اپنی نیڈ کے مطابق, موقع کی نزاکت کے مطابق. وہ لوگوں کو ٹک مارک کرتے ہیں, 6 لوگ ملتے ہیں ہاف این آور کے لیے, ونس اے ویک. اور وہ خان صاحب کو کون دیتا ہے وہ لسٹ؟ وہ ہمارے جو انتظار پنجوتا صاحب ہیں وہ دیتے ہیں جی. یعنی جس نے ملنا ہے وہ انتظار صاحب کو نام لکھوائیں گے, وہ لسٹ خان صاحب سے اپروو کرائیں گے؟ نہیں, لسٹ میں بہت سارے نام ہوتے ہیں, 20 25 30 40 نام ہوتے ہیں, اس میں سے خان صاحب سلیکٹ کرتے ہیں 6 نام. ٹھیک ہے, تو چلیں یہ فواد صاحب, علی زیدی, عمران صاحب, وہ تو الگ ہی معاملہ ہو گیا نا. یہ خود شہریار آفریدی صاحب, وہ انہوں نے 2-3 دن پہلے دوبارہ شکوہ کیا ہے کہ میں تو خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, میں مل نہیں پاتا, پتہ نہیں کون نہیں چاہتا کہ میں ملوں ان سے, کوئی ملنے نہیں دیتا. ان کی فرسٹریشن پہلے پارلیمنٹ میں بھی نظر آئی اور پھر بعد میں بھی انہوں نے 2-3 دن پہلے کہا. تو وائی از ہی انیبل ٹو میٹ عمران خان صاحب؟ شہریار آفریدی صاحب سے میری ملاقات سیٹرڈے کو ہوئی تھی اور آج پھر ہوئی ہے. انہوں نے ایسی کوئی کمپلین میرے سامنے نہیں کی. وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, پارٹی میں ان کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے, ہمارے ہراول دستے کے ممبر ہیں. وی آر پراؤڈ آف ہز سیکریفائسز فار دی پارٹی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے. ہم ایک پارٹی سے کہیں نہیں جائیں گے. یہ پارٹی کے ممبر ہے, پارٹی ان کے ساتھ ہے, یہ پارٹی کے ساتھ ہے, یہ کہیں نہیں جائیں گے. اچھا, میں خالی وہ آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل ایسے ہوگا کہ آپ کے سامنے بات نہیں ہوگی. میں صرف ریکارڈ پہ لانے کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے, جس کو میں نے کوٹ کیا, اس کا ایک جھلک دکھایا تھا, پھر ہم پڑھتے ہیں کہ شہریار صاحب نے شکوہ بہرحال کیا ایگزیکٹلی کیا دیکھ لیجیے ذرا. خان سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, کنٹیمپٹ میں, ہائی کورٹ کنٹیمپٹ میں گیا ہوا ہوں. 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے, خان سے مجھے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اس کو بھی چھوڑ دیں. شہریار بھائی, یہ کون ملاقات آپ کی نہیں ہونے دیتا؟ دیکھیں جی, پہلے کہا گیا کہ جی وہ جیل کا جو عملہ ہے, میں نے ابھی ریسنٹلی میری جی ایچ کیو والی ہیئرنگ تھی, تو میں نے وڑائچ صاحب جو سپورٹنٹ ہے ان سے پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کا نام آیا ہوگا تو ہم نے آگے دینا ہے. تو اب میں نہیں سمجھ رہا کہ میرا نام کون نہیں دے رہا. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا آئینی قانونی حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں. میں کنٹیمپٹ میں گیا ہوں اور پولیٹیکل. سو یہ دیکھیں روف صاحب, انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, 4 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا. دیکھیے 2 باتیں آپ سمجھ لیجئے پلیز. ایک وہ لسٹ ہے جو کہ ہماری طرف سے جاتی ہے, اس میں جو نام ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے, 6 نام جو ہیں وہ خان صاحب سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. یہ ہو, اب جو کورٹس کے ذریعے جاتے ہیں وہ ہمارے تھرو نہیں جاتی ہے. اگر کوئی کورٹ میں گیا ہے, کورٹ سے پرمیشن لی ہے یا کنٹیمپٹ میں جا کے پرمیشن لی ہے, تو وہ ڈائریکٹلی جاتے ہیں, اس میں پارٹی کا عمل دخل نہیں ہوتا. آپ میری بات سمجھے؟ تو شہریار صاحب نے اس لسٹ میں نام اندراج ہی نہیں کرایا. نہیں, یہ ان کا نام تک اس میں درج ہے, لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. تو اس لیے نہیں ہو پائی کہ خان صاحب نے ٹک نہیں کیا ان کا نام. اس کا مطلب یہ ہوا نا خان صاحب نے جو میں پنجوتا صاحب سے کل دوبارہ بات کر لوں گا اس سلسلے میں, یا شاید آج اس پروگرام کے بعد میں ان سے بات کروں, ڈیٹیلڈ انپٹ لے لوں گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ 2 چیزوں میں سے کیا ہے کہ نام ان کا باریکی کیوں نہیں آئی ہے. لیکن جو کورٹ کے ذریعے جاتے ہیں وہ ہمارے تھرو نہیں جاتے, وہ ڈائریکٹلی جیل اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر ہے, ہم نے خان صاحب کو ملنا ہے. تو وہ اگر ایسا کوئی شخص ہو تو وہ 6 جو لوگ ہیں ان کے اوور اینڈ اباؤ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, اور سر یہ جو باقی کچھ مثال میں تو میں 1-2 اور رہنماؤں کے نام لیتے ہیں, آپ بتائیے کیا یہ بھی اسی فہرست میں آتے ہیں جس میں یہ 3 حضرات آتے ہیں, فواد صاحب اور عمران اسماعیل صاحب وغیرہ؟ مثال کے طور پہ عثمان ڈار صاحب ہیں, پارٹی تو انہوں نے بھی انٹرویو تو دیا, یہ بھی اسی صف میں آتے ہیں. صداقت عباسی صاحب ہیں, یہ اسی صف میں آئیں گے یہ دونوں بھی, یعنی ان کا معاملہ الگ ہے؟ جنہوں نے انٹرویو کیا ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے, وہ اسی ایک صف میں ہی آئیں گے. لیکن عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ کی بڑی سیکریفائسز ہیں پارٹی کے لیے. وہ ہمارے نامنی بھی تھی, ان کو ہمارا ان کو وہ نامنیٹ کیا تھا ہم نے, انہوں نے الیکشن بھی لڑا سیالکوٹ سے. وہ یہ ساری فیملی جو ہے اس کی بہت سیکریفائسز ہیں. ان کا بھائی عمر ڈار جو ہے اس کی بھی بہت سیکریفائسز ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت کاٹا ہے, بہت مشکل وقت کاٹا ہے. اور صداقت عباسی صاحب جو ہیں, ان کا کیس بھی خان صاحب جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے, جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا ہے, تو دیکھیں گے صداقت عباسی صاحب کس کیٹیگری میں پڑیں گے. میں اس سٹیج کے اوپر اس بارے میں کوئی اپنا اوپینین نہیں دینا چاہوں گا. بٹ سر, ڈونٹ یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ ایون ان 3 حضرات نے بھی بہرحال کوئی دل سے یہ کام نہیں کیا؟ اور اس کا ثبوت ایک یہ ہے کہ وہ تو ویژولز منظر عام پر ہیں کہ کیسے
وہ منہ چھپائے چھپائے خرامہ خرامہ پیچھے بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے, بٹ ویری آبویس کہ وہ دل سے نہیں بیٹھے ہیں. دیکھیے دو کیٹیگریز ہیں وسیم صاحب, آپ پھر نہیں سمجھ رہے میرے بھائی, ذرا تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں. ایک وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے خود پارٹی چھوڑی ٹارچر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی سے نکالا گیا. یہ 3 صاحبان جن کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں, یہ پارٹی سے نکالے جا چکے ہوئے ہیں. آپ میری بات سمجھے ہیں؟ Only after they joined another party نا, تو it was very obvious کہ نکالا ہی جانا تھا نا. Yes. میں جیو جوائن کر لوں میرے یار میں نکال دیں, میں تو آلریڈی نکل ہی گیا نا, میں خود ہی جوائن کر لیا ایک مخالف چینل میں نے. تو یہ تو انہوں نے جب خود ایک طریقے سے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی نا. ہم نے ان کو فارملی پارٹی سے خارج کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب ان 3 کی واپسی کا فی الحال کوئی وہ نہیں ہے, اس لیے کہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو باقاعدہ نکال دیا گیا ہے. ٹھیک, اور ویسے بائی دا وے ان میں سے کسی نے رابطہ کیا ہے پارٹی میں آپ سے یا کسی بھی اور نچلی سطح پہ کہ یار ہماری واپسی کا کوئی سلسلہ بنائیں؟ یہ وارد کیے گئے ہیں ہمیں گالیاں دینے کے لیے. بھائی یہ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں, یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ دیکھیے, آپ سمجھ جائیے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ سمجھنا چاہ رہی ہیں میرے معصوم بھائی, تو آپ تھوڑی سی معصومیت کم کریں, عقل زیادہ کریں, سمجھ لیں میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں اس میں مزید بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں اس میں آگے بڑھ جاتا ہوں. میں آپ کی عدالت میں ہوں, آپ جو مرضی کریں. نہیں سر, آپ مہمان ہیں, بڑا آپ کا بہت احترام ہے آپ کا. اچھا سر, ابھی یہ بتا دیجئے کہ جو کورٹ پروسیڈنگز وغیرہ چل رہی ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج, یہ میرا اسپیسیفک صرف ان سے متعلق سوال ہے, فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق, آپ کو اعتماد ہے ان پر آپ کی پارٹی کو؟ نہیں. اچھا, بالکل آپ نے تو سیدھا ہی جواب دے دیا, کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ہی. لکھ چکا ہوں, بسا اوقات ٹویٹ کر چکا ہوں, ہماری پارٹی کا ان میں بالکل اعتماد نہیں ہے. کیا آپ کا یہ بھی مطالبہ عدالت میں رہا ہے کہ اس کیس سے وہ خود کو الگ کریں؟ گلزار جب گلزار صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے, ان کی ایک ججمنٹ پڑی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے کسی کیس میں یہ جو نہیں بیٹھیں گے. لیکن ان وائلیشن آف دیٹ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ, قاضی صاحب انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر کیس میں ہر بینچ کا حصہ بنے. اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی, وہ وجہ ہمیں نظر آتی ہے, میں الفاظ میں اسٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ کا مطالبہ ہے کہ وہ نہ بیٹھیں, پارٹی مطالبہ ہے؟ ہم کہہ چکے ہیں, بسا اوقات کہہ چکے ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, گلزار صاحب چیف جسٹس تھے جب تو یہ ججمنٹ آئی تھی.